اچھا ایک مومن سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی کیا حال السلام ہے؟ علیکم. غالب سر، میرا ایک سوال ہے آپ سے. وہ ہے کہ وہی پرانا والا سوال جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اللہ کو ماننے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو ماننے میں نیورونز جاتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، اصل میں کیا کیونکہ ہے نا جس کہ چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو ایک ماننا تو نیٹورک ویسے ہی ہے نا. ثبوت کے بغیر تو کچھ بھی مانا جا سکتا. اچھا میں پورا بول لوں، اس کا آپ جتنا بولنا ہے بول لیجیے گا. بولے بولے. دیکھیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے مان لیجیے میں ایک مسلم ہوں، نماز بھی میں جمعہ کا جمعہ پڑھتا ہوں، کبھی بھی پڑھتا نہیں پڑھتا، روز رمضان کے روزے کبھی رکھتا اور نہیں رکھتا. مطلب اسلام کے جتنے بھی خصوصیات ہیں یا جو بھی کام ہے میں اس میں سے بہت کچھ کرتا اور نہیں کرتا ہوں. لیکن ہاں، ایمان رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ میں جہاد پہ زیادہ اس پہ تبرک رکھتا ہوں، نہ میں کسی اور چیز پہ رکھتا ہوں. تو کیا ایک سمپل سا کلمہ پڑھ کے میں ایمان رکھ کر تو میرا تو گھاٹا تو نہیں ہو رہا کچھ، مطلب کچھ نقصانات تو نہیں نہ ہو رہا ہے. میں مومن ہوں، میں آپ کو بھی سنتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں. تو اس میں ہونے میں کیا دقت ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ بس ایمان تو ہے نا کم سے کم. ہاں چلیں اللہ ہے، مجھے اللہ کے بتائیں کہ رسول اگر ہے. میں آپ سے پھر ایک سوال کروں. جی کریں. میں کروں ایک سوال. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہنومان کو ماننے میں کیا نقصان ہے؟ بولیے. کوئی نقصان نہیں ہے. تو مان کیوں نہیں لیتے آپ؟ نہیں تو سب نے اپنا خدا بنا رکھا ہے نا. میرا خدا اللہ ہے تو میں اللہ اچھا پہ تو یقین چلیں رکھتا ہوں. آپ ایسا کریں آپ مجھے خدا مان لیں نا. مجھے خدا ماننے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، مان لیں گے. آپ کو خدا کیسے مانے؟ آپ تو انسان ہیں. ہاں نا، تو مان لیں مجھے. خدا ماننے میں نقصان تو کوئی نہیں ہے نا. آپ کا کیا بینک بیلنس میں پیسے کم ہونے ہیں؟ کیا ہونے؟ نہیں آپ لیکن انسان ہے نا، انسان کو خدا کیسے مانے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب پھر اس بات کی لاجیکل ریزن بتاؤ نا کہ مجھے خدا ماننے میں نقصان کیا ہے. آپ کی بیس یہ ہے کہ نقصان کیا ہے. تو بھائی مجھے خدا ماننے میں آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو مان لیں. نقصان کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ آپ باقی باتیں میں انسان ہوں یا نہیں ہوں یہ تو باتیں بعد میں ہے نا. نقصان تو کوئی نہیں ہے آپ کو، تو پھر مان لیں خدا. مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر میں آپ کو سنتا ہوں تو ایک مسلم ہونے سے اچھا ہے کہ میں جو اسلام میں جو مطلب انتہا پسندی اسے چھوڑ کر ایک سیدھا مسلم بن جاؤں. مجھے لیے یہی فائدہ لگ رہا ہے کہ بس ایمان ہو، باقی یہ سب. ویسے غالب بھائی نہیں، کیسا مسئلہ یہ آپ مجھے یہ نہیں بتا پا رہے کہ مجھے خدا ماننے میں نقصان کیا ہے. ایک گائے کو خدا ماننے میں کیا نقصان ہے؟ ہنومان کو خدا ماننے میں کیا نقصان ہے؟ آسمان کو خدا ماننے میں کیا نقصان ہے؟ سمندر کو، دریا کو نقصان کیا ہے خدا ماننے میں؟ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ خدا کو ماننے میں نقصان کیا ہے. تو بھائی میں آگے سے آپ کو جواب اس بات کا یہ دے رہا ہوں کہ نقصان تو دنیا میں بہت ساری سٹوپڈ چیزوں کو ماننے کا کوئی بھی نہیں ہوتا. مجھے خدا ماننا ایک سٹوپڈ بات ہے، نقصان تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اپنے دل میں یہ مان لے کہ غالب خدا ہے، یا کوئی شخص اپنے دل میں مان لے کہ نریندر مودی خدا ہے یا عمران خان خدا ہے، تو نقصان کیا ہے؟ نقصان تو ان باتوں کا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جس بات کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کو مان لینا چاہیے، یہ مجھے بتائیں آپ. ہلو. ہاں میں نے جیسے خدا مانا نا غالب سر، وہ شرک ہوتا ہے جب میں آپ کو خدا اگر مان لوں تو. اس لیے میں شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں مان سکتا. وحد اللہ مطلب اللہ ایک ہے، یعنی واحد ہے، نقصان تو بس میں آپ کا ایک. کوئی نہیں ہے نا. پھر بھی یہ بات بتائیں، نقصان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں غالب سر، آپ کو سن کر میں بہت کچھ اسلام کا چھوٹ چکا ہے، لیکن میں اس بات پہ تو قائم ہوں کہ میں مسلم ہی رہوں گا، اسلام ہی مانوں گا، یار ایمان میں جو بچا کے آپ سے رکھوں گا. پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. خدا ماننے میں ہنومان کو یا رکشے کو یا ٹائر کو یا لاٹھی کو، ڈنڈے کو، گوبر کو کیا نقصان ہے کسی کو ماننے میں؟ نقصان تو کوئی نہیں ہے. نہیں لیکن میرے ایمان کے مطابق نقصان نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ میں خدا ہوں. اور شرک جو ہے، اگر تم کسی اور کو خدا مانتے ہو تو شرک کے زمرے میں آؤ گے، تو اس لیے میں نہیں مان سکتا نا. اچھا
تو اللہ کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے. لاجک تو نہیں ہے نا، اللاجیکل ہے نا ماننا خدا کو، انسان خدا کو خدا. نہیں، آپ کہتے کہ مسلم نہیں بنو مطلب انسانیت بن جائے، تو بھائی ہم مسلم ہو کے بھی تو انسانیت بن سکتے ہیں نا. جیسے کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کوئی قرآن پڑھتا ہے نہ بات کوئی بات نہیں. بہت لبرل ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں. آپ کنفیوز ہیں نا، آپ نے جس بات سے بحث شروع کی تھی آپ نے خود ہی اس بات کو نیگیٹو کر دیا. وہ بات یہ تھی کہ خدا کو میں خدا کو مانتا ہوں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو میں مان رہا ہوں اس لیے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہنے لگ گئے ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں تو میں کوئی مسلمان کسی کو مارتا نہیں ہے، تو یہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا. اچھی بات ہے، جو کسی کو نہیں مارتا، کسی کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، کسی کو موب لنچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اچھا مسلمان ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو موب لنچ کرتے ہیں، جو مارتے ہیں، پرابلم تو ان سے ہے نا. جو کاؤ سلاٹر کے نام پہ ہندو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ ہندو ہیں جن کی وجہ سے پرابلم ہے. اور ہندوازم ویسے ہندو کریٹ کرتا ہے، وہ اسلام نہیں کریٹ کرتا. اسی طرح اسلام ویسے مسلمان کریٹ کرتا ہے، اسامہ بن لادن جیسے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ مسلمان جو ہیں، اگر آپ دیکھیں، ایک بات بتائیں مجھے، ایک مشین آپ لے کے آتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھے سپیئر پارٹس بنا کے دے گی، اور وہ بیچ میں ایسے سپیئر پارٹس بنا کے دینے شروع کر دے جو بالکل کچرے ہیں، یعنی وہ 90% ایسے بنا رہی ہے جو ٹھیک ہیں اور 10% ایسے بنا رہی ہے جو غلط ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ مشین ٹھیک مشین ہے؟ کیونکہ مشین تو ایسی ہونی چاہیے جو 100% اچھے بنائے. تو ریلیجن اگر آپ کے کو میں مشین مان لوں تو آپ کا ریلیجن اگر 90% اچھے لوگ پیدا کرتا ہے، اور وہ تو دنیا کی کوئی بھی مشین ویسے 90% اچھے کریٹ کر سکتی ہے، تو 10% جو کچرا والے آدمی کریٹ کرتا ہے جو کہ چلتی پڑتی بندوقیں ہیں لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو بھائی پھر قصور تو اس کا ہے نا، کیونکہ آپ کے ریلیجن کی مشین ایسے لوگ کریٹ کر رہی ہے. جی نواز سیتھیس صاحب کچھ کہہ رہے تھے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو نا دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایک تو بالکل آپ نے پرفیکٹ انالوجی دی کہ ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پرزے بناتی ہے. اس میں سے 90% پرزے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، 10% پرزے جو ہوتے ہیں یا 1% پرزے جو ہوتے ہیں وہ بم ہوتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں. اوکے، تو ایسی مشین کو کیا آپ پروڈکشن میں رکھو گے؟ اور یہ مشین جو ہے، یہ مشین نا انہی پرزوں سے بنتی ہے، اور یہ مشین نا اپنے ہی پرزے بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ مشین یہ پرزے بنانا بند کر دے تو یہ مشین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ سوچو کہ کوئی مشین ہے وہ اپنے ہی میں خود میں ہی لگنے والے پرزے بناتی ہے. اوکے، اور اگر یہ پرزے بننے بند ہو جائیں گے تو یہ مشین بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا ان پرزوں کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ مطلب جیسے اگر ہم یہ اس مشین کو مان لے تو کیا جو یہ 90% لوگ ہیں، اوکے، جو بالکل کچھ نہیں کرتے لیکن یہ ریلیجن جیسے ڈوگما کو پرپیچویٹ کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 10% بم بننے میں ان کا بھی یوگدان ہے. اوکے، ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہو؟ چلو، آپ تو ایک بہت اچھے انسان لگ رہے ہو مجھے، جو کالر ہے میں ان کا نام نہیں میرے کو دکھ رہا، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں. مومن ہے یہ، ہاں، بہت ایک اچھے مومن. انسان ہیں. آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو آپ سے سیکھے گا وہ بھی آپ جتنا ہی اچھا انسان ہوگا، وہ ان 10% میں نہیں ہوگا؟ یا آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کا پوتا جو ہے وہ ویسے ہوگا؟ یا آپ کی 3 جنریشن بعد آپ کی ہی جنریشن میں سے کوئی ایسا ویکتی نہیں نکلے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. اسی لیے ہم یہ بولتے ہیں. دوسرا، ایک فلاسفر نے دوسرا اینگل جو ہے نا، وہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے ریزن کو چھوڑ کے کام کرنا جو ہے نا، وہ آپ کو ایک فرٹائل گراؤنڈ بنا دیتا ہے ایسی چیزیں کرنے کے لیے جو آپ کی انسانیت ادر کیسز میں گوارا نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ریزن کو چھوڑ کے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کوئی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں نا، تو اس بات کی بیسس پہ آپ سے اور بہت ساری غلط چیزیں کروائی جا سکتی ہیں. Those that can make you believe absurdities will make you commit atrocities. ایک بہت فیمس کوٹ ہے. غالب اچھا، بھائی ہاں جی مومن، ہاں ٹھیک ہے، بٹر ٹروتھ. ہاں جی مومن، کوئی اور بات کریں گے آپ؟
نہیں غالب سر، آپ لوگ یقیناً بہت سمجھدار لوگ ہیں، اور میں آپ ہی لوگ کو سنتا رہتا ہوں، تو سن کے میں نے نماز تو چھوڑ ہی دیا، اب نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ہاں ایمان سے میں ناواقفیت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک طریقے سے ایک مطلب یہ سمجھیے کہ اگر مان لیے میں قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا، اسلام کی الگ بات ہے، اگر میں ایمان پہ پاسکلز مر ویجر جاتا ہوں، آنے اگر والا جنت جہنم ہے جی ایک ٹھہرے ٹھہرے جو سر، آپ سنیں ان کی بات، سنیں ان کی بات. پلیز ہاں جی ہاں جی، جی ڈسٹرب مومن مت بھائی. کریے. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر مان لیں میں ایمان پہ مرتا ہوں، اگر اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، تو میرے لیے تو فائدہ ہوگا، مطلب ایک ہاتھ میں لڈو ہوگا. اور مان لیں میں ایکس مسلم بن جاتا ہوں، میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، دنیا میں بھی کامیاب نہ ہوا، اللہ کرے کامیاب رہوں ہر دنیا میں دین میں دونوں میں بھی، تو کیا ہوگا نا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، یعنی میں مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا. اور اگر مان لیں میں ایمان پہ مرا اور اللہ نکل آیا تو میرے لیے فائدہ ہوگا. میں اس بات سے آپ کو کہہ رہا تھا. باقی میں نے کوئی ایک بولا تھا نا غالب آپ کو یہ چلیں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں، آپ کو یہ بات کا یقین کیوں ہے کہ اللہ ہی نکلے گا؟ مجھے یہ بتائیں. میرا یقین کچھ اور ہے کہ کیا نکلے گا. نوئسٹ ایتھیسٹ کا کچھ اور ہے، ہندوؤں کا غالب کچھ بھائی اور ہوتا ہے، کرسچنز کا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھہرے غالب بھائی بٹر ٹروتھ، ایک منٹ ٹھہر جائیں بٹر ٹروتھ، یہ نا ان کی بات پھر رہ جائے گی. آپ کا یہ یقین کیوں ہے کہ صرف اللہ ہی نکلے گا؟ کیونکہ ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس لیے اس وجہ سے. ایمان کیا ہوتا ہے یہ بتائیں. یدی میرا اگر میرا ایمان ہندی میں کہتے ہیں وشواس. ایمان آپ کا سچا کیوں ہے اور میرا جھوٹا کیوں ہے، یا ہندو کا کیوں جھوٹا ہے؟ ہندو تو یہ نہیں مانتا کہ محمد نکلے گا، اللہ نکلے گا. ہیلو، آپ میرا میوٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. کیونکہ آپ کی آواز واپس آتی ہے اس لیے. پلیز انمیوٹ بھی کر دیا کریں جب میں بولوں. دیکھیں غالب صاحب، میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پر ہے. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو جائے گا، اللہ پہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں اس لیے بولا تھا کہ میرا ایمان جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو مدینے میں یعنی مدینے میں ابھی آرام فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان اس پہ ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ پہ یقین کر رہے ہیں. کرشنا، بھگوان، یہ سب تو پہ ہم ایمان کرتے نہیں ہیں، ہمارا کسی پہ ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان صرف رسول اللہ، جس کی چلیں وجہ تو سے ہم جو اس پہ ایمان کرتے ہیں، اس کی پھر کیا بات ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہندو مرے گا تو ادھر اس کے لیے اللہ نہیں نکلے گا، اس کے لیے ہنومان نکلے گا، اس کے لیے رام نکلے گا، اس کے لیے کرشنا نکلے گا؟ یہ مانتے ہیں یہ بات آپ؟ نہیں، میں نہیں مانتا. میں تو مانتا ہوں کہ مسلم کے سوا جو ایمان ہے، پکے سچے ایمان والے، اس کے سوا جتنے بھی لوگ مریں گے وہ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہاں ہمیشہ ٹھیک کے ہے، لیے سمجھ آ جہنم. گئی آپ کی بات. اب آپ کو پھر میوٹ کریں گے کیونکہ آپ کی آواز واپس آتی ہے. پھر بھیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ سچا ہے اور ہندو کا ایمان جھوٹا ہے، مطلب یہ تو سٹوپڈ بات ہے نا. ایک بندے کا ایمان سچا ہے، دوسرے کا جھوٹا ہے. اب انہوں نے جس بات پہ پورے دل سے ایمان رکھا ہے وہ جھوٹی کیوں ہے؟ بھائی ایمان اگر آپ کا آپ کا سچا ہے تو سب کا سچا ہے، اگر آپ کا ان کا جھوٹا ہے تو آپ کا بھی جھوٹا ہے. لاجک آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایمان آپ کا کسی بات کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان جو ہے اس کی ویلیو زیرو سے بھی کم ہے، مائنس میں جاتی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میرا ایمان ہے کہ آپ جب میں مروں گا تو میں دیکھوں گا اللہ میاں کو چھتر پڑ رہے ہوں گے. ایمان میں اب اس پہ پورے دل سے رکھ لوں تو یہ بات سچی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں اب آپ. آپ نے جو بات کہی نا کہ ایمان زیرو سے بھی کم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو زیرو سے یہ کریں، تعبیر ہاں کریں. نا، لیکن اسی حدیث کے مطابق میرا ایمان جو دولت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میاں کو قیامت والے دن چھتر پڑ رہے ہوں گے. تو یہ دولت ہے نا، میں مان رہا ہوں یہ بات دولت ہے. اب آپ بتائیں، رسول اللہ نے میری بات کو سچا ثابت کر دیا کہ اللہ کو قیامت والے دن چھتر پڑ رہے ہوں گے، الٹا لٹکایا ہوا ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی؟ کیونکہ پھر تو بھائی بات ہو گئی نا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق میرا ایمان ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ایمان اسی بات پہ ہے کہ چھتر پڑ رہے ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرا ایمان ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ آواز آپ کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے، سوری، معاف کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں قیامت والے دن میرا ایمان اس بات پہ ہے، اور آپ نے بھی رسول اللہ کی حدیث بھی بتائی کہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. تو میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ میاں کو جوتے پڑ رہے ہوں گے. تو یہ ایمان ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ بتائیں اب آپ.
کیونکہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ایمان تو دولت ہے, تو میرا ایمان تو یہی ہے, میں اس دولت کو کیوں چھوڑوں کہ اللہ میاں کو قیامت والے دن جوتیاں پڑ رہی ہوں گی شیطان سے, ٹھیک ہے, میں کیوں اس ایمان کو چھوڑوں؟ نہیں, آپ نے کہا کہ سب سے بڑی دولت, میں نے کہا ہی نہیں, نہ ختم ہونے والی دولت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے نا, اس کا کوئی بیس تو ہونا چاہیے نا. میرا بیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں, تو میرے ایمان کی بیس جو ہے وہ, میرے ایمان کی بیس میری لاجک ہے. بیس تو ہے, بیس تو ہر چیز کی ہے, بیس تو میرے ایمان کی بھی ہے, بیس تو ہندوؤں کے ایمان کی بھی ہے, کیونکہ ان کو بھگوت گیتا بتاتی ہے فلاں بات یہ ہے. کرسچن کی بھی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, بائبل ان کو بتاتی ہے, ان کو یسوع نے خود بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو کیسے جھوٹا کہیں گے؟ بیس تو ان کی بھی ہے بھائی. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بیس نہیں ہے, بیس ان کی بھی ہے. آپ جس بات کو ایمان کہہ رہے ہو وہ بائسنس اور تعصب ہے, وہ کٹر پنتھی ہے جس کو آپ ایمان کہہ رہے ہو. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, آپ کی لاجک زیرو ہے, زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے ایمان کی لاجک صحیح ہے, حضرت محمد نے آپ کو بتائی ہے فلاں باتیں وہ ٹھیک ہیں, تو یسوع نے جو کرسچنز کو بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا, وہ غلط کیسے ہو گیا پھر؟ جو ہندوؤں کی بھگوت گیتا میں رکھا ہے کہ بھگوان رام ہے اور ہنومان ہے اور فلاں ہے ڈھمکاں ہے, تو بھائی پھر وہ کیسے غلط ہو گیا؟ پھر وہ بھی ٹھیک مانو سارا. جس سب لوگ کہتے ہیں انصاف وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لیے آپ رکھ لیتے ہو ٹیشو پیپر اور دوسرے کو مارتے ہو کانٹوں والے جوتے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ یہ پرابلم ہے. آپ لوگ, یہ تعصب ہے, یہ غلط سوچ ہے دماغ میں, جو کہ کسی جگہ آپ کو بیٹھنے کبھی بھی نہیں دے گی, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے, آپ کے ذہن میں یہ بائسنس ہے, یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے محمد نے جو کہا وہ سچ ہے, مگر دوسرے کے محمد نے جو کہا وہ جھوٹ ہے. تو بھائی جب محمد کی بات ہی ماننی ہے تو پھر دوسرے کا محمد رام ہے اس کی بھی مان لو, پھر جیزس ہے اس کی بھی مانو. صرف آپ کے محمد کی رسپیکٹ کیوں کریں پھر ہم, یا اس کی بات کو سچا کیوں مانیں؟ آپ کے لیے ایمان دلیل ہے, دوسرے کا ایمان دلیل نہیں ہے. آپ کے دماغ میں اتنی دیر سے یہ بات نہیں سما رہی کہ جس طرح آپ اپنے ایمان میں اندھے ہو نا, اندھی تقلید جیسے کر رہے ہو کہ محمد نے کہا تو اب میں نے ماننا ہی ماننا ہے, اس طرح ہندو بھی اندھا ہے, اس طرح کرسچن بھی اندھا ہے, اس طرح سکھ بھی اندھا ہے, بدھسٹ بھی اندھا ہے, جین بھی اندھا ہے, کوئی اور دنیا کے جتنے ریلیجن والے ہیں سارے آپ کی طرح اندھے ہیں جیسے آپ اندھے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہوا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کی قسم, میں نے اپنے اس 12 منٹ کے آپ کے گفتگو میں میں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں, لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں کروں. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ نے کہا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہوں, میں انسان ہوں, آپ کی طرح ہی بات مانتا ہوں, میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں, اس میں برائی کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. برائی نہیں, اگر میں انسان وہ ہوں, تو میں نے چلو شروع میں بتا دیا تھا کہ پھر میں نے اس بات میں برائی کیا ہے کہ اللہ میاں کو قیامت والے جوتیاں پڑیں گی, پھر آپ کہیں یہ بھی اچھی بات ہے, مان لیں یہ بھی. نہیں, یہ تو جھوٹی بات ہے, تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں نا. تو ہاں نا, اسی طرح جس طرح آپ کی بات میری بات آپ کے لیے جھوٹی ہے, اس طرح آپ کی بھی محمد کی بات میرے لیے جھوٹی ہے, اس لیے میں نہیں مانتا ہوں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, تو اب اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا وقت نہیں لیں گے کہ جب قیامت ہو جائے گا اس دن آپ بھی آئیں گے اور ہم بھی آئیں گے, پھر فیصلہ ہو جائے گا. چلیں, میں تو نہیں کیا آؤں گا. اسٹوپڈ بات ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں میں نہیں آؤں قیامت گا. نہ ہوگی نہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہاں چلا گیا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.